أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأنتم لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام تعریفیں خدائے باہر ذاتی جو ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول سے لے کر آخر تک اس کائنات کا خالق، مالک، رازق وہی ذات ہے۔ وہ مخلوق چاہے پانی میں ہو، چاہے خشکی میں ہو، ہوا میں اڑنے والی ہو، ہر مخلوق کا خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو۔ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف، حمد و ثنا اسی واحد و یکتا کے مثل و بے مثال ذات کے لیے۔ لا محدود حضور قرور آقا عالم ہادی دو جہاں مبصار زمان شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین تاجدار ارض و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاک مقدس ذات پر کہ اس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس خالق کل، مالک کل کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس مالک نے، اس خالق نے ہمیں اپنے اس پیارے محبوب نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا۔ آج کا یہ جمعہ مبارک ماہ مقدس رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ مبارک ہے، اور یوں تو اس ماہ مقدس کے اپنے فضائل اور اس کے اندر آنے والے مختلف واقعات کئی ایسے موضوعات ہیں جن میں سب سے بڑھ کر ماہ رمضان کے اینڈ کے اوپر حضرت امام الحدیث
امام بخاری کا اس پاک انہی ایام میں آتا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری، جن کی حدیث کی مستند کتاب صحیح بخاری شریف ہے، جسے قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹک مستند حدیث کی کتاب کہا جاتا ہے، یعنی علم حدیث کے سب سے بڑے مستند استاذ بھی، روایت کرنے والے، بیان کرنے والے اور حدیث تک پہنچانے والے، اور سب سے بڑھ کر سرکار کی منظور نظر۔ لیکن چونکہ میں نے عرض کیا کہ میرے سامنے کئی موضوعات ہوتے ہیں، کئی واقعات ہوتے ہیں، آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے۔ اس کے اندر اللہ نے قرآن کریم کے اندر 26ویں پارے سورہ حجرات کے اندر یہ آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو، لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز بلند نہ ہو، فوق صوت النبی، رسول اللہ کی آواز مبارک، آپ کی بارگاہ عالیہ کی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال سارے کے سارے ضبط کر لیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جو سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا، شعور ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہوگا، تم یہی سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے بہت تیر مارا ہے۔ تو یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے، موقع ملے پڑھ کے دیکھیں۔